الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع يسمع لك قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہمدرد ساتھیوں، میں نے قرآن پاک کی آخری پارے کی ایک سورت تلاوت کی ہے، اور پھر میں نے اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان بھی پڑھے ہیں۔ اگر ان 2 روایتوں پر بات کی جائے تو مضمون اور بھی طویل ہو جائے گا، اس لیے آج مختصراً عرض کروں گا جو ان سب کا لب لباب ہے، جو ان سب کا خلاصہ ہے۔ بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی تو اللہ نے 3 کی قسم کھائی ہے والتین، کبھی زیتون کی قسم کھائی ہے والزیتون، کبھی اللہ نے پہاڑ کی قسم کھائی ہے وطور سینین، اور کبھی اللہ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی ہے وہذا البلد الامین۔ مختلف جگہوں میں اللہ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، اور احادیث قدسیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ مثلا کہیں تو آپ فرماتے ہیں میری ذات کی قسم، کہیں فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم۔ اپنی ذات کی قسم تو ٹھیک ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ تو ناجائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں یہ تو غیر اللہ کی قسمیں ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن خود آپ نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہیں کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ ان صاحب نے اور بہت سے سوالات آپ سے معلوم فرمائے، پھر اسلام و ایمان کے متعلق کہا، انہوں نے ایمان قبول کیا اور جانے لگے۔ اس وقت انہوں نے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہے اس میں سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم۔ آپ نے فرمایا افلح و ابیہ ان صدقا، اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم تو آپ نے بھی کھائی ہے، جبکہ امت کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے استاذ کے سامنے زانوے تلمذ طے کیے بغیر احادیث کی بحثوں میں پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس لیے کہ فن حدیث ایک ایسا فن ہے جس میں مختلف قسم کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور جب تک اکابر کی ساری کتابیں سامنے نہ ہو صرف ایک ہی کو دیکھ کر بہت سی مرتبہ شبہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی روایت کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ وہ صحیح روایت ہوتی ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔
اگر اس روایت کو سامنے رکھے تو امام کے پیچھے کوئی بھی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے، ہم تو سب خاموش ہیں، اور یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ جس نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب اگر اسی روایت کو لے کر ہم چلتے ہیں تو اس روایت میں دوسری روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا الامام ضامن، امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہے۔ فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام الحمد کو ختم کرے تو تم آمین کہو، یہ نہیں کہا کہ تم امام کے پیچھے الحمد پڑھو۔ اب اگر ان ساری روایتوں کو جمع کیا جائے تو اس صورت میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی روایت پر ہم چلے، کون سی روایت کو ہم چھوڑے، اور بہت سی مرتبہ انسان اسی وجہ سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی روایت کا انکار کرنا یہ اس انسان کو قرآن کریم کی آیتوں کے انکار تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور قرآن شریف کی آیتوں کا انکار ایمان سے نکال دیتا ہے۔ حدیث کی جو بحثیں ہیں وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ خود ابتدائی علماء کو جو شروع کے فارغ ہیں ان کو بھی اس باب میں پڑھنے سے منع فرمایا، جب تک کہ سادی روایتوں کو سامنے نہ رکھا جائے، اور یہ ملکہ بتدریج پیدا ہوتا ہے۔ فراغت کے بعد بھی ماہرین حدیث پاک کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے۔ حدیثوں کا ذخیرہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جس میں انتہائی محنت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا ہے اس حالت کو دیکھنا، اس وقت کو دیکھنا، اس مجمع کو دیکھنا، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے روایت کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، پوچھا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھا کرو۔ دوسرے صحابی آئے، پوچھا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے۔ ایک تیسرے صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ یہاں پر کنفیوز ہوتا ہے کہ ایک سوال تو ایک ہی ہے کہ کون سا عمل افضل ہے۔ کسی کو کہا نماز اپنے وقت پر پڑھو، کسی کو کہا جہاد فی سبیل اللہ، کسی کو کہا جا رہا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو حدیث کا طالب علم نہیں ہے، جس نے حدیث نہیں پڑھی اور اس جگہ پر ساری روایتیں سامنے نہیں ہے، اس کے ذہن میں خود بخود سوال ہوگا کہ ایک ہی سوال کے جواب مختلف کیوں؟ حالانکہ تینوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، تینوں روایتیں بخاری و مسلم کی ہے۔ اب حالات کو دیکھنا پڑے گا، اب مجمع کو دیکھنا پڑے گا، وقت کو دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا ہے، جن کو یوں فرمایا تیرے لیے افضل یہ ہے کہ تو وقت میں نماز پڑھے، وہ نماز کا کاہل تھا، عمل تو خوب کرتا تھا لیکن نماز میں سستی کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یوں کہا کہ تیرے لیے وقت پر نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ اور دوسرا آیا، اس میں دیکھا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں پیچھے ہیں تو اس سے بھی کہہ دیا۔ اور تیسرا آیا، اس کے بارے میں دیکھا کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کما حق نہیں کر رہا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین۔ جب محدثین کی تمام روایتوں کو اور اکابر کے ان جوابات کو سامنے نہیں رکھیں گے، روایتوں کا جواب سامنے نہیں آ سکتا۔ تو میں نے جو روایت عرض کی اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔
اور دوسری طرف آپ کا فرمان الامام ضامن، امام ضامن ہے، اس نے تمہاری نماز اپنی نماز بنا لی ہے، جس طرح وکیل ہمارا ضامن ہوتا ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری طرف سے بول رہا ہے، اسی طریقے سے امام ہماری طرف سے بول رہا ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر تیری نماز نہیں ہوگی، وہ انفرادی نماز ہے، جب اکیلے نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دوسری روایت پر عمل کرایا گیا کہ الامام ضامن، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اب تجھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا پڑھنا ہی تیرا پڑھنا ہوگا۔ ایک سوال ہوگا، اور اگر سورہ فاتحہ کے پیچھے بھی پڑھیں؟ یہ سوال ہوگا، اور اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھیں؟ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں گئے اور اتنے میں ہم آئے اور جلدی جلدی نیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا، خود بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا امام کو جس حال میں پاؤ اسی میں شریک ہو جاؤ، لیکن یہ بھی یاد رکھو دوڑنے کی ممانعت ہے، جب وضو کر لی، چاہے گھر سے وضو کر کے چلے، وضو خانے سے وضو کر کے چلے، دونوں صورتوں میں جب وضو کر لی ہے اور نماز کے لیے چل رہے ہیں تو گویا ہم نماز میں آ گئے، اور نماز میں دوڑنے کی ممانعت ہے، آہستہ آہستہ چلے، نماز کا جو حصہ ہمیں ملے اس میں شریک ہو جائے۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ رکوع میں ہو تو ہی شریک ہو، قیام میں ہو تو ہی شریک ہو، بلکہ اگر امام سجدے میں ہے تو سجدے میں شریک ہو جائے، ہاں وہ رکعت تو شمار نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا، جو امام کے ساتھ مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو کھڑے ہو کر پوری کرو۔ امام کے سلام کے بعد اب یہ سوال ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری تھی، جیسا کہ امام شافعی کا مسلک، امام احمد کا مسلک ہے کہ امام کے ساتھ بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو امام صاحب رکوع میں گئے اور ایک آدمی دوڑا آیا، آنے کے بعد شریک ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام کو جس حال میں پاؤ شریک ہو جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ یہاں کہاں سورہ فاتحہ پڑھی گئی؟ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہاں کیا سورہ فاتحہ پڑھی گئی؟ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہو گئی۔ مجھے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب تک تمام روایتیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تب تک ہم کسی روایت کے باب میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بس یہی عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر اللہ کی قسم کھائی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قسم مقصود نہیں تھی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس وقت غیر اللہ کی قسم کھانا جائز تھا، ممانعت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، یہ شروع کا واقعہ ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب باپ کی قسم بھی جائز نہیں، ماں کی قسم بھی جائز نہیں، زمانے کی قسم بھی جائز نہیں، خالہ و امی کی قسم بھی جائز نہیں۔ اگر قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائی جائے۔ جب غیر اللہ کی قسم جائز نہیں تو پھر اللہ کیوں غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے؟ کبھی 3 کی قسم کھا رہا ہے، کبھی وہاں البلد الامین کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ
یہ غیر اللہ کی قسمیں کیوں کھائی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خداوند قدوس کو حق ہے، وہ صاحب حق ہے، صاحب حق دوسروں کو منع کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس پر کسی کا قانون نہیں، اس کا قانون سب پر چلتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، یہاں اللہ تعالی نے عصر کی قسم کھائی۔ اب میں والعصر کا خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔